کوہالہ کے مقام پر سرکل بکوٹ کی عوام نے ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے، جس احتجاج کی وجہ سے یہاں پر جو شاہراہ کشمیر ہے وہ مکمل طور پر بند رہی ہے اور دونوں طرف سے ٹریفک کا آنا اور جانا مکمل طور پر بند رہا ہے۔ اب کوہالہ کے اس مقام کے اوپر یہ احتجاج کیوں کیا گیا اور سرکل بکوٹ ہے کیا اور ان لوگوں کے کیا کون سے بنیادی مسائل ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سرکل بکوٹ ہے کیا۔ سرکل بکوٹ کی جو حدود ہے وہ جیسے ہی مری کمپلیٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے سرکل بکوٹ یعنی کہ ایبٹ آباد کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور سرکل بکوٹ جو ہے وہ ضلع ایبٹ آباد کے اندر اور اس کی تحصیل بھی ایبٹ آباد ہے، اور اس کا ایک پورا علاقہ ہے جو کہ 8 سے 9 یونین کونسل کے اوپر مشتمل ہے۔ جو سرکل بکوٹ کے اندر ڈیفرنٹ یونین کونسلز آتی ہیں، اس میں بروٹ، بکوٹ، نمبل، پٹن کلاں، کوکمانگ، بوئی، دلولا اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو یونین کونسل ہیں، اس سے مل کر یہ پوری ایک سرکل بنتی ہے۔ یہ جو سرکل بکوٹ کا علاقہ ہے یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں کے جو مسائل ہیں اسی مسائل کے اوپر جو ہے وہ یہاں کے نوجوانوں نے اور بزرگوں نے ایک تحریک کا آغاز 1 سال پہلے کیا تھا، جس کو تحریک حقوق سرکل بکوٹ کا نام دیا گیا۔ 1 سال پہلے جب احتجاج کیا گیا تھا تو اس وقت یہاں کی جو مقامی حکومت تھی یا نمائندے تھے ان کے سامنے بہت سارے مطالبات رکھے گئے اور وہ مطالبات پورے نہ ہو سکے، جس کے بعد آپ دوبارہ نومبر کے مہینے کے اندر احتجاج کی کال دی گئی اور یہاں پر احتجاج جو ہے وہ کوہالہ کے مقام کے اوپر کیا گیا۔ اب جو سرکل بکوٹ کی اگر ہم مسائل کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پوری سرکل کے اندر کوئی بھی سرکاری اسپتال موجود نہیں ہے۔ اس پورے سرکل کے اندر ان ساری یونین کونسل کو ملانے والا کوئی بھی ایک روڈ نہیں ہے جو ان یونین کونسل کو آپس میں ملا سکے۔ ان ہر یونین کونسل کے اندر جو ان کا اپنا ایک روڈ ہے جو کہ نتھیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی سے ایبٹ آباد کو ملاتا ہے، ان روڈز کی حالت ایسی ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ گاڑی لے کے چلے جائیں تو واپسی میں آپ کو ورکشاپ لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم سکولوں کی بات کر رہے ہیں یا بیسک ہیلتھ یونٹ کی بات کر لیں تو ان کی بھی جو تعداد ایسے ایک تو پہلے بہت کم ہے، اور بہت ساری بلڈنگ ایسی ہیں جو 2005 کے زلزلے کے بعد جب گر گئی تھی تو آج تک بھی وہ بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکے۔ تو یہاں کے لوگوں سے جو بنیادی مسائل ہیں، ایک تو وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں یا ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، ان کی روڈز کے حوالے سے بنیادی مسائل ہیں جو کہ گزشتہ 30-40 سالوں سے ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں کی جو سرکل بکوٹ کی جو نوجوان ہیں، عوام ہیں، انہوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کیا تاکہ ان کے یہ بنیادی مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ تو یہاں کی عوام ہے، انہوں نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں ان میں سے ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہاسپٹل بنایا جائے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں وہ مل سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا جتنے بھی سکولز ہیں جو زلزلے کے اندر تباہ ہو گئے تھے جن کی بلڈنگ، ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوہالہ سے لے کر بوئی تک ایک روڈ بنایا جائے تاکہ یہاں کی تمام یونین کونسل آپس میں کنیکٹ ہو سکیں، اور اس کے علاوہ جہاں پر جو ہر یونین کونسل کا روڈ ہے جیسے کہ بکوٹ روڈ ہو گیا، پلیر ٹو ٹھنڈیانی روڈ ہو گیا، اس کے علاوہ کھنڈ ٹو جبا روڈ ہو گیا، ان روڈز کی حالت بہت خراب ہے، ان روڈ کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ یہ ان لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو پوری سرکل ہے اس کو ایک تحصیل کا درجہ بھی دیا جائے۔ تو یہ لوگوں کے یہاں کے بنیادی مسائل ہیں جس کے اوپر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی مسائل نظر آ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر وفاقی حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ سرکل بکوٹ کی عوام کی ووٹوں سے یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ایم پی اے بھی بنے، ایم این اے بھی بنے، منسٹر بھی بنے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے، گورنر بھی بنے، مشیر بھی بنے، لیکن آج تک یہاں کی عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکے۔ حال ہی میں اگر دیکھا جائے تو ابھی یہاں کے جو ایم پی ہیں، جو ایم این اے ہیں، جو یہاں کے ضلعی ناظم ہیں یا جو یہاں کی حکومت ہے پورے صوبے کی، وہ ایک ہی پارٹی کے اور یہ سارے نمائندے ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔
تو جب اسمبلیوں کے اندر یہاں کے منتخب نمائندے اپنی عوام کے لیے بات نہیں کر سکتے، اگر بات کرتے بھی ہیں تو اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے ہیں، پھر عوام کے پاس آخری آپشن شاید احتجاج کا ہی رہ جاتا ہے، اور اسی آخری آپشن کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کے نوجوان اور بزرگ کوہالہ کے مقام پر جمع ہوئے، روڈ کو یہاں پر بلاک کیا انہوں نے اور اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سنا جا سکے اور سننے کے بعد ان کو حل کیا جا سکے۔ یہاں پر صوبائی حکومت کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کے بنیادی مسائل کو سنیں اور سننے کے بعد حل کریں۔ یہ ہے پوری تحریک حقوق سرکل بکوٹ۔ اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا کہ ان جو عوام ہیں، سرکل بکوٹ کی عوام ہے، کیا ان کے یہ مطالبات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ ان کے مطالبات حل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟